سے ملاقات جو ہے میری تقریباً 3 ماہ کے بعد ہوئی، اور باقی یہ 3 ماہ کے دوران جو ہوا وہ سب آپ کے نوٹس میں ہے۔ تو خان صاحب سے ملا اور خان صاحب سے گلے شکوے ہوئے، اور خان صاحب نے جو ہے مجھے تحمل سے سنا، میرے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی سنے، اور اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے مجھے میری ہمت بندائی اور کہا کہ پارٹی کو آپ کی خدمات درکار ہیں، اور آپ نے اسی طرح جدوجہد کرنی ہے اور اسی جذبے کے ساتھ۔ تو اس کے بعد برس گور صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ہمارے کے پی کے انفارمیشن منسٹر مشال صدری، یہ سب موجود تھے۔ تو بہرحال بڑی خوشگوار رہی، اور کافی عرصے کے بعد اپنے لیڈر کو میں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد آئے ہو تو لہٰذا یہ ہیئرنگ کو مس نہ کیا کریں، تو لہٰذا آئندہ انشاءاللہ میں تواتر کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے خان صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا کہ جی چونکہ آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں بتائی جاتی ہیں، اور جس کا خان صاحب نے خود بھی اعتراف کیا کہ سیاست چیز ہی ایسی ہے۔ خان صاحب نے مجھے ایک بات کہی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو قیادت یا جو لیڈرشپ کی کوالٹیز میری ذات میں قوم کو نظر آئی اور جو کت کاٹ بنا ہے، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ فطری بات ہے کہ اس سے جیلسی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اعتراضات بھی پھر ساتھ میں ہوتے ہیں، تو لہذا ان چیزوں کو ان کی تلقین دی کہ برداشت کرنا چاہیے۔ تو لہذا خان صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت ساری چیزیں جو میں نے ان کے نوٹس میں دی، گویا میں نے انہیں یہ بھی ایک بات کہی کہ اگر میرے حوالے سے کوئی شکایت آتی ہے تو آپ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں ان سے پوچھا کریں، یا ان کو فرائض دیں، یا پھر علی امین خان کو دیں، سینئر قیادت ہیں، اور یہ ان پہ میرا بھی اعتماد ہے کہ آپ کو سچی بات بتائیں گے۔ تو خان صاحب نے پھر کہا کہ آئندہ جو ہے کوئی ایسی بات ہوگی تو میں خود ڈائریکٹ آپ کو کہوں گا، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ مجھے تاکید کی کہ بھائی کسی کا نام نہ لیں، اگر کوئی شکوہ شکایت بھی ہو مجھے آ کے بتاؤ، اور ساتھ میں بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ اگر شیر افضل کے حوالے سے کوئی بات کرے گا یا کوئی میڈیا پہ بات کرے گا تو یہ گویا خان صاحب کے خلاف بات ہوگی۔ اور خیر میں تو اپنے مسئلے مسائل کے لیے گیا تھا، لیکن میری موجودگی میں یہ بات ضرور ڈسکس ہوئی کے پی کے حوالے سے۔ کے پی کے جو منسٹر انفارمیشن ہے بیرسٹر صاحب وہ بھی موجود تھے، مشال صدری صاحبہ موجود تھی۔ تو خان صاحب نے جو میں نے ان کی زبانی سنا، انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ عاطف خان جو ہیں ان کو کہیں کہ مجھ سے مل لیں، اور دوسرا انہوں نے خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو یہ بھی کہا کہ علی امین خان کی حکومت کو نقصان دینا یا گرانے کی کوشش کرنا، خان کو گرانے کی کوشش تعبیر ہوگی۔ کسی صورت میں انہوں نے حتیٰ یہ بھی کہا کہ علی امین کو فارغ کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں، لیکن یہ نہیں ہوگا، اور کہ جو ہے گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے۔ انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ عاطف خان یا ان کے جو دوست ہیں ان کے کوئی گلے شکوے ہیں تو اس میں انٹرفیئر کریں، اور ان معاملات کو خوش اسلوبی سے جو ہے حل کیا جائے۔ یہی بات انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی کی۔ میرا خیال ہے آپ کی معلومات جو ہیں اس حوالے سے ناقص ہیں۔ مجھے پولیس نے نہیں چھوڑا، پولیس نے مجھے گرفتار کیا، پھر ڈی سی لاہور نے مجھے 3 MPO کے لیے 1 ماہ کے لیے نظر بند کیا۔ میں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، 6-7 ایام کے بعد ہائی کورٹ نے مجھے چھوڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں کئی دفعہ لاہور گیا ہوں، آپ کے ٹی وی شوز میں نے شرکت کی ہے، لیکن اس کے بعد میں قصور گیا ہوں، قصور میں نے لاکھوں کا جلسہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں اسی دن لاہور میں بھی جلسہ تھا، اس کے بعد میں تلگنگ گیا ہوں، میں اس کے بعد لیا گیا ہوں، اس کے بعد میں خانیوال گیا ہوں، ساہیوال گیا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم حاضر ہیں، اور ہم قریب انشاءاللہ لاہور پہنچیں گے، آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے لائر کی رائے کی اب کوئی معنی نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ قانون اور انصاف جو ہے وہ دوربین پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔
نہ آئین اور قانون جو ہیں وہ فالو ہو رہا ہے، عدالت تاحال جو ہیں آزاد نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم تو قانون اور سابقہ یہ عدالتی نظیروں کو دیکھ کے رائے دیا کرتے تھے۔ اب تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، خواتین نظر بند ہیں 9 مئی کے نام پہ، لیڈرشپ نظر بند ہیں، نیا قانون جو ہے فوجداری کا متعارف ہو گیا ہے، اور یہ 3 ایم پی او کے نام پہ ایک ڈی سی ایک شخص کے 4 3 ایم پی او کے آرڈر نکالتا آیا ہے، اور 5 جہاں تک خان کی رہائی کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی کہا، آج 22 اگست کو ہمارا جلسہ ہے۔ خان نے اس جلسے میں مجھے اپنا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، اور خان صاحب نے ذمہ داری علی امین خان کی لگائی ہے، اور علی امین خان سے میری بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری مجھے تفویض ہوئی ہے کہ اسلام آباد، پنڈی اور پنجاب کے لوگوں کو میں ریسیو کروں گا، اور کے پی میں جب یہ کے پی کے قافلے آئیں گے تو میں یہ بیسیکلی خان کی رہائی کا ایک واحد وسیلہ ہے، جلسے، جلوس، احتجاج اور اخیر میں دھرنے، تو یہ ہم نے کرنا ہے، تو خان کو بھی باہر لائیں گے، قانون کی حکمرانی کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے حکومتوں پہ، پنجاب یا مرکز کی حکومتوں پہ، کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ رکھتے ہیں، قانون اور انصاف کے مطابق جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کبھی دی نہیں ہے، لیکن اگر یہ تشدد کرتے ہیں، مار داڑ کرتے ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس مار داڑ یا تشدد سے ہم ڈریں گے۔ ہم نے تازہ ترین مثال بنگال میں دیکھی ہیں، تو لہذا اگر یہ کریں گے تو اپنا ہی پتہ کاٹیں گے، اور ہم پورے یعنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ پاکستانیوں کو ان کی حقیقی آزادی کے خواب سے ہمکنار کرنے کے لیے نکلیں گے۔ بہت ہم نے سہ لیا ہے، اب مزید ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جی اگر وہ بالکل، اگر وہ رتلس ہوئی یا انہوں نے ہمارے ساتھ رتلسنس کیا، تو یہ بھی آپ اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین یاد رکھیں کہ پھر ان کو پاکستان میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ 4 لاکھ لوگ بنگال میں نکلے، رتلس تھے نا، 300 مار دیے، تو کیا اشر ہوا سینا کا؟ یہی اشر ان کا بھی ہوگا۔ تو کیا ملک چھوڑ دے؟ ملک چھوڑ دے؟ ان کو کرنے دے مینڈیٹ، انہوں نے چوری کیا، لوگوں کو مار رہے ہیں، گھروں میں گھس رہے ہیں، یعنی ان کا راستہ ہی نہ روکیں، ظلم اور جبر کے آگے سرنگو ہو جائیں۔ یہ جو کرتے پھریں کریں اس ڈر سے کہ جناب تشدد ہم تو نہیں کریں گے۔ بنگال میں تشدد عوام نے کیا یا ریاست نے کیا؟ اگر یہ تشدد ہم پہ کرتے